السلام علیکم ناظرین، ایریز یعنی برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے سال 2023 جو کہ خوشیوں، خوشحالی اور خوابوں کے پورا ہونے کا سال ہے، محبت کے معاملات میں کیسا ہوگا؟ آپ جو کہ حسن و دغمگی کے دل دادا لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کا جمالیاتی ذوق کیسا رہے گا؟ آپ کی غیر معمولی خود اعتمادی آپ کی رومانوی زندگی اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے کن نئی کامیابیوں کا باعث ہو سکتی ہے؟ شادی، بیاہ اور منگنی وغیرہ کے لیے یہ سال کیسا ہوگا اور آپ کو دلی خوشیاں حاصل ہونے کے کتنے مواقع ملیں گے؟ اپنی 2023 کی لو ہاروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، اگرچہ حالیہ چند برسوں میں آپ کی زندگی پر بہت سے براہ راست طویل مدتی اثرات نہیں پڑے، لیکن 2023 میں آپ کی زندگی کے اس پہلو میں کچھ چیزیں تیار ہوتی نظر آئیں گی۔ اگرچہ آپ کا ساتواں گھر قوت میں نہیں ہوگا اور بہت سارے ڈائریکٹ اثرات سے آپ مستفید نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ کو رومانس اور تعلقات کے شعبوں میں بہت سارے قلیل مدتی یعنی شارٹ ٹرم اثرات ملتے رہیں گے، جو آپ کی زندگی میں رومانوی معنوں کو مزید وسعت دیں گے۔ طویل مدتی سیاروں میں ایک سیارہ ایسے اثرات دے گا جس سے آپ کو زیادہ احترام، رواداری اور قبولیت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ اپنے تعلقات اور رومانوی رشتوں میں آپ کو اپنے خلوص، اخلاص اور پیار محبت کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ پر یقین کیا جائے گا اور آپ سے لگاوٹ کا اظہار کیا جائے گا۔ 2023 کی ابتدا میں 27 جنوری کو زہرہ برج حوت میں شرف یافتہ ہوگا۔ زہرہ جو کہ آپ کا محبت کا پلانٹ ہے اور آپ کے محبت کے معاملات سے گہرا تعلق رکھتا ہے، جس سے معاملات محبت میں بہتری پیدا ہوگی۔ زہرہ کی اچھی حالت آپ کو سپورٹ کرے گی شادی بیاہ کے معاملات میں۔ ایسے ایریز خواتین و حضرات جو شادی بیاہ کے معاملات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، چیزیں خوش اسلوبی سے طے ہوں گی۔ اس سال میں آپ کو تواتر کے ساتھ رومانوی میدان میں مواقع تو نہیں ملیں گے، لیکن بعض سیاروں کے اثرات آپ کو چمکنے اور اپنی پہچان بنانے کے موقع دیں گے۔ آپ کی اچھی شہرت اس سال میں آپ کے لیے کامیابیوں کو آپ کے قریب کر دے گی۔ مشتری آپ کے پہلے گھر میں اور دوسرے گھر میں یہ تمام سال گزارے گا۔ آپ کی قسمت بھی آپ کے ہمراہ ہوگی۔ آپ کا طرز رہن سہن لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرے گا۔ آپ 17 مئی سے پہلے اپنی شخصیت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ 27 جنوری سے 20 فروری تک زہرہ برج حوت میں قیام کرے گا۔ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر وینس آپ کو اظہار محبت اور اظہار لگاوٹ کی طرف مائل کرے گا۔ یہ ایک ایسا وقت ثابت ہوگا جس میں ایسے ایریز خواتین و حضرات جو کسی کے لیے دل میں رومانس کے جذبات رکھتے ہیں، آپ کے لیے اپنے دل کی بات کو دل میں چھپانا آسان نہ ہوگا۔ خوبصورت جذباتی حالات آپ کو مائل با محبت کریں گے۔ زہرہ کی نظر آپ کے جذباتی معاملات میں آپ میں سکون بھری اور خوشی بھری کیفیات کو جنم دینے کا باعث ہوں گی۔ ایسے ایریز خواتین و حضرات جو کسی سے شادی کے خواہش مند ہیں، اگر آپ 27 جنوری سے 20 فروری تک اپنی کوششوں کا آغاز کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ آپ کی مالی آسودگی 2023 میں آپ کے رومانوی معاملات میں بھی بہتری کا باعث بنے گی۔ آپ تحفے تحائف لینے اور دینے میں دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ مشتری کا 17 مئی کو برج ثور میں داخلہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ ساتویں گھر سے نہ صرف محبت کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے بلکہ پارٹنرشپ یعنی شراکت داری کے معاملات کو بھی اسی گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ 17 مئی کے بعد آپ کی کاروباری شراکت داریوں میں تعلقات مضبوطی اختیار کریں گے اور ازدواجی زندگی میں بھی موافقت بڑھے گی۔ روپے پیسے میں کثرت آپ کے بعض ازدواجی مسائل کو ختم کرنے کا باعث ہوگی۔ البتہ 20 فروری سے 17 مارچ تک زہرہ انتہائی کمزور حالت میں ہوگا، جس سے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ شریک کار یا شریک زندگی کی صحت میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے یا کسی تکلیف اور پریشانی سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ 2023 میں جیسے جیسے آپ اپنی پروفیشنل زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کی پرسنالٹی میں سے غیر معمولی کشش سامنے آنے لگے گی۔ آپ خود کو اس سال میں کسی کریڈٹ لینے کا محتاج ہی نہیں سمجھیں گے، بلکہ چیزیں خود بخود ظاہر ہو کر آپ کی عزت میں اضافہ کرتی جائیں گی۔ 11 اپریل سے 7 مئی تک زہرہ برج جوزہ میں عروج کی منزل پر ہوگا، جو ایک دفعہ پھر آپ کے معاملات محبت میں کامیابی کا باعث ہوگا۔ 5 جون کو زہرہ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں یعنی برج اسد میں داخل ہوگا۔ اس سال میں زہرہ کا قیام برج اسد میں کافی زیادہ طویل ہوگا، جو تقریباً 4 ماہ کے عرصے پر محیط ہوگا۔ زہرہ برج اسد میں 9 اکتوبر تک قیام کرے گا۔ رومانوی زندگی کے حوالے سے زہرہ کا برج اسد میں قیام شاندار اور عظیم خوشیوں کا پیش خیمہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جس میں آپ محبت پر فخر کریں گے اور روپے پیسے کے حوالے سے آپ فراخ دل ہوں گے۔
आप 5 जून के बाद खुद में गर्मजोशी और मोहब्बत के मामलात में एक्साइटमेंट देखेंगे। आप अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और मोहब्बत के हवाले से आपके जज्बात तवील मुद्दती फ़वाइद को मद्देनज़र रखने वाले होंगे। ज़ोहरा बुर्ज असद में हो तो आप उसके असरात में तवज्जो देने वाले, एतराफ़ करने वाले और मामलात में वुसअत नज़री का मुज़ाहरा करने वाले बन जाते हैं। जब ज़ोहरा बुर्ज असद में होगा तो आप लाड प्यार और तारीफ़ करने में खुले दिल का मुज़ाहरा करेंगे। वीनस का ये 4 माह का साइकिल मामूल से काफ़ी ज़्यादा वक्त है जो काफ़ी अरसे के बाद आता है। इस मुद्दत में आप काबिल फ़ख्र जज्बात का इजहार करेंगे। आप अच्छे मलबूसात और बनाव सिंगार की चीज़ों की तरफ राग़ब हो सकते हैं। आर्ट में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, खूबसूरती आपकी आंखों को भाएगी। 5वें घर में ज़ोहरा आपके रिश्ते तय करने और मंगनी निस्बत वगैरह तय करने के लिए एक बेहतर वक्त होगा। लेकिन 22 जुलाई से 3 सितंबर तक ज़ोहरा बुर्ज असद में रुजत इख्तियार करेगा, जिससे मामलात में रुकावटों के दिन आएंगे। अलबत्ता 3 सितंबर से 19 अक्टूबर तक ज़ोहरा दोबारा आपके रूमानवी मामलात के लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन इस दौरान सूरज रुकावट पेश कर सकता है। 8 नवंबर से 4 दिसंबर तक ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान में यानी आपके जायजे के 7वें घर में वारिद होगा। बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा तरफा की खुशहाल हालत में होगा। गैर शादीशुदा सिंगल ख़वातीनों हज़रात के उन दिनों में रिश्ते तय होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, लेकिन 4 दिसंबर से 30 दिसंबर के दिन और ज़ोहरा की बुर्ज असद में रुजत के अय्याम शादी वगैरह के मामलात के हवाले से बेहतर साबित नहीं होंगे। लिहाजा इन दिनों में एहतियात का मुज़ाहरा करना ज़रूरी होगा। 2023 में वीनस जब जब अच्छे हालात में होगा, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में आपको खुशियों से नवाजेगा। मियाँ बीवी के दरमियान हम आंगी बढ़ेगी। अलबत्ता आपको अपनी गालिब फितरत को एक हद में रखने की ज़रूरत होगी। बामी खैर सगाली के जज्बात और इफ़हाम व तफ़हीम इस साल में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में किसी भी छोटे या बड़े बहरान को हल करने में आपकी मददगार साबित होगी। आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशों के घर का सियारा ज़ोल आपको किसी पुराने दोस्त में मोहब्बत के जज्बात देगा। यहाँ तक कि शादी की तजवीज़ भी मौसूल हो सकती है। ताहम अक्सर हमल अफराद को अपने साथी की तलाश करने के लिए कोशिशों की ज़रूरत होगी। 2023 में इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इंतज़ार कर सकें, और अगर अप्रैल के बाद कोई मोहब्बत का अहद करते हैं तो उसके मुतल्लिक़ वाज़ेह दलाइल अपने और मुखालफ में तलाश करें। साल के दूसरे निस्फ़ में मरीख़ आपके तल्लुकात को जांचने के लिए मनफी सूरत हाल पैदा करेगा। इस वक्त के दौरान आपको पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए अनाप परस्ताना तसादुम से बचना चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के साथ सफ़र का प्लान बनाना आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। अगर आप पहले से किसी के लिए जज्बात रखते हैं तो इस साल आगे बढ़ने से ना घबराएं। जिसके साथ अपना मुस्तकबिल देखते हैं उसके साथ इजहार ख्याल करें। साल के आखिरी निस्फ़ में मोहब्बत को तलाश करना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। ज़ोहरा चूँकि खूबसूरत एहसासात और ऐशो इशरत की निशानदेही करता है, लिहाजा ख़रीदारी करना और सफ़र करना मोहब्बतों में आपके लिए इजाफे का बायस होगा। 2023 में आपके लिए अपने तल्लुकात के हवाले से और अपने रूमानवी रिश्तों के हवाले से 14 अक्टूबर का सूरज ग्रहण जो आपके मोहब्बत के घर में लगेगा बड़ा अहम होगा। बुर्ज मीज़ान में लगने वाला ग्रहण आपके शख्सी वक़ार के हवाले से तशवीशनाक होगा। आप पर कोई तोहमत लग जाने या आपका कोई स्कैंडल सामने आने के खदशात का ख़तरा रहेगा। लिहाजा सूरज ग्रहण के औकात में अपने वक़ार और मर्तबे का ज़रूर ख्याल रखें। आपको मालूम होना चाहिए खुदा ने इंसान के लिए एक दूसरे में दिलचस्पी रखती है। इंसान दूसरे इंसान से जुदा हो ही नहीं सकता और इंसान को पैदा ही दूसरे इंसान के लिए किया गया है। अब चाहे कोई मर्द हो या औरत, सभी इंसान हैं। लिहाजा अपने लिए अपने जैसे लोगों का इंतखाब करें, ऐसे लोग जिनके खुलूस को आप परख चुके हों। इजहार तारीफ में हद से ज़्यादा आगे निकल जाना आपके लिए 2023 में परेशानियों का बायस हो सकता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। टॉरस यानी बुर्सौर से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2023 आपके रूमानवी रिश्तों, इज़्दवाजी तल्लुकात और आपके दिली रिश्तों के हवाले से कैसा होगा। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई तो निकाह मंगनी और शादी के हवाले से इस साल में आपको कितने मौक़े मिलेंगे। ऐसे टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात जो मनपसंद शादी करना चाहते हैं, आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं। इसके अलावा किन किन दिनों में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। अपने रूमानवी मामलात के मुतालिक अपनी सालाना हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फ़ैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो
براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز اسٹورینز، خواتین و حضرات، پلوٹو آپ کے 7ویں گھر کا رولر ہے۔ سال 2023 میں پلوٹو برج جتی اور برج دل کے درمیان گردش کرتا رہے گا۔ حالیہ برسوں میں آپ کے ساتھ کوئی رشتہ کم متحرک یا زیادہ پرجوش دونوں حالتوں میں رہا ہوگا۔ سال 2023 میں ایسے ٹورینز خواتین و حضرات جو شادی شدہ نہیں ہیں خود کو زیادہ بالغ اور مستحکم پارٹنرشپ کی طرف متوجہ دیکھیں گے، جو آپ کو ایک محفوظ اور مستحکم طرز زندگی فراہم کرنے میں مددگار ہو۔ آپ میں بہت سارے ٹورینز اپنے آپ کو زیادہ پختہ اور سٹیبل محسوس کریں گے۔ آپ خصوصی طور پر ایسے لوگوں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں جن سے آپ کا کوئی مطلب یا مقصد ہو۔ 2023 میں آپ کے لیے مشترکہ اقدار اور دوسروں کی ذاتی سوچ کے لیے رواداری اور احترام اپنانا پرعزم رشتوں کے لیے انتہائی ضروری ہوگا۔ مرکری کی گردش جو کہ آپ کے 8ویں گھر کا رولر ہے اور جو آپ کے دولت کے معاملات کا بھی پلانٹ ہے، آپ کے معاملات محبت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 8ویں گھر سے انسان کے غموں اور خوشیوں کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ازدواجی زندگی کے معاملات بھی اسی گھر سے دیکھے جاتے ہیں۔ مارس یعنی مریخ کو آپ کا محبت کا پلانٹ مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پلوٹو بھی اس گھر پر حکمرانی کرتا ہے، لہذا پلوٹو کے اثرات دیر پا اور لمبے عرصے تک رہنے والے ہوتے ہیں۔ پلوٹو آپ میں رومانوی معاملات میں چیزوں کو وسیع پیمانے پر تخلیق اور تباہی دونوں طرح کی حالتیں ظاہر کرے گا۔ سال 2023 میں 11 جون سے 27 جون تک ایسے دن ہوں گے جن میں مرکری آپ کے زائچے کے دولت کے گھر میں ہوگا۔ مرکری 27 جون تک 17 دن آپ کے لیے منگنی اور نکاح وغیرہ کے معاملات میں اچھا وقت دے گا۔ اس کے علاوہ 28 جولائی تا 16 سپٹمبر اور 22 اکتوبر تا 24 نومبر کے دن بھی شادی کے معاملات کے لحاظ سے اچھے ہوں گے۔ آپ کا محبت کا سیارہ مریخ 12 اکتوبر کو برج عقرب میں داخل ہوگا اور 24 نومبر تک برج عقرب میں رہے گا۔ آپ کے محبت کے سیارے کا 7ویں گھر میں قیام آپ کے لیے ایک خصوصی وقت ثابت ہوگا، البتہ ان دنوں نکاح وغیرہ کرنے سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کے لیے اپنی رومانوی زندگی کے حوالے سے اس سال میں خوشگوار مواقع آئیں گے۔ مشتری 17 مئی کے بعد آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں داخل ہوگا جو آپ کے لیے نعمت ثابت ہوگا۔ آپ کے تمام کام بشمول رشتے طے کرنے اور موزوں ساتھی کی تلاش میں کامیابی کا وقت ہوگا۔ سال 2023 میں زہرہ جو کہ آپ کا رولر ہے 4 سے 29 سپٹمبر تک آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات میں اہم کردار ادا کرے گا اور آپ کے مزاج کو نرم کرے گا۔ کسی بھی شراکتی معاملے کو آگے بڑھانے میں یہ وقت مددگار ثابت ہوگا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے حوالے سے زہرہ کی حالت میں تبدیلی اہم کردار ادا کرے گی۔ زہرہ کا برج ہوت میں قیام آپ کی خاندانی زندگی کے حوالے سے بھی عام ہوگا۔ 27 جنوری کو زہرہ برج ہوت میں داخل ہوگا۔ زہرہ برج ہوت میں اپنی شرف کی منزل پر ہوگا۔ دوستی کے گھر میں زہرہ کی نظرات 20 فروری تک آپ کے لیے اچھے دوستوں کے انتخاب میں عام ہوں گی۔ یہاں زہرہ کی نظر آپ کے محبت کے گھر پر بھی ساد ہوگی، جس سے آپ کے سوشل تعلقات میں آپ کا واسطہ محبت سے پڑ سکتا ہے۔ آپ کے لیے سال 2023 ایک ایسا سال ہوگا جس میں یورینس جو کہ آپ کے کاروبار اور کیریئر کا پلانٹ ہے آپ کے اپنے برج میں براجمان رہے گا۔ یورینس آپ کو تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ دے گا۔ آپ نئے زمانے، نئی روشنی اور نئے حالات کو آسانی سے قبول کریں گے۔ کسی نئی صورتحال کو کریٹ کرتے ہوئے آپ کو رومانوی سلسلے آگے بڑھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ ایسے ٹورینز خواتین و حضرات جو محبت کے رشتے میں ہیں اور شادی بیاہ کی خواہش رکھتے ہیں، 27 جنوری سے 20 فروری تک کے دنوں میں آپ کی خواہشات پوری ہونے کے کبھی امکانات موجود ہیں اور کامیابی مل سکتی ہے۔ سال 2023 میں کیونکہ آپ کے تعلقات کا شعبہ ایک بہتر حالت میں رہے گا، مشتری جو کہ آپ کا حیات نو کا سیارہ ہے 17 مئی کو آپ کے اپنے برج میں داخل ہوگا۔ مشتری کا برج ثور میں داخلہ آپ کے معیار زندگی کو بھی بلند کرے گا۔ آپ کی نرم دلی اور خوش گفتاری بھی بڑھے گی۔ آپ نفیس اور دیدہ زیب چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ حسن آپ کو شدید متاثر کر سکتا ہے۔ 17 مئی کے بعد آپ کا دوستی کا شعبہ گرو کرے گا۔ آپ کی ملاقاتیں بڑھیں گی۔ دوستوں اور عزیز و اقارب میں آمد و رفت میں اضافہ آئے گا۔ مریخ جو کہ آپ کا محبت کا پلانٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے روحانی معاملات سے بھی ڈیل کرتا ہے، لہذا 12 اکتوبر سے 24 نومبر تک کے دنوں میں آپ محبت کے ساتھ ساتھ روحانیت میں بھی دلچسپی لیں گے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سال 2023 میں محبت آپ کو روحانیت کی منازل کو طے کرنے میں مدد دے گی۔ مرکری کی رجت اور قیام آپ کے زائچے کے مختلف گھروں میں رہے گا جو آپ کے شادی بیاہ کے معاملات میں اہم کردار ادا کرتا رہے گا، البتہ 18 جنوری سے پہلے مریخ کی رجت کے ایام اس کے علاوہ 21 اپریل سے 15 مئی، 24 اگست سے 16 سپٹمبر اور 13 دسمبر سے سال کے آخر تک کے دن ایسے ہوں گے جن میں عطارد رجت پذیر رہے گا، جس سے رشتوں کے حوالے سے پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں، بے اعتمادی پھیل سکتی ہے،
नाइतफाकी बढ़ेगी और छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं। ऐसे टॉरस ख़वातीन व हज़रात जो पसंद की शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, सितंबर और अक्टूबर के महीने आपके लिए अच्छे मौक़े लाने का बायस होंगे। शादी की अंजाम दही इन दिनों में करना बेहतर रहेगा। इस साल में इब्तिदाई साल से ही आपका मोहब्बत का सारा मरीख आपके जज्बात और मुबाशरत की जिनसी ज़रूरत को भड़काने का काम करेगा। सिर्फ जिनसी तल्लुकात और पैसे के गिर्द घूमने वाले तल्लुकात के हवाले से मसाइल सामने आ सकते हैं। मरीख लालच की बुनियाद पर मौजूद रिश्तों में तफरीक पैदा करेगा। आपका मोहब्बत का सारा प्लूटो एक मखसूस वक्त के लिए बुर्ज दल में दाखिल होगा, जिससे आप अपने तल्लुकात के शोबे में खुसूसी तौर पर रूमानवी तल्लुकात और दोस्ती और मोहब्बत के मामलात में बिगाड़ और कामयाबी दोनों तरह की सूरत हाल का जायज़ा लेने के काबिल होंगे। अब अपने रूमानवी रिश्तों की अहमियत के साथ साथ अपने फ़वाइद और नुकसानात का भी अंदाज़ा लगाएंगे। 2023 में आप अपनी हर तरह की पार्टनरशिप में इख्तिलाफात को हमवार करने में कामयाब हो सकते हैं। आपके करीब मदद करने वाले, पुरजोश और मोहब्बत करने वाले लोग आ सकते हैं। अपने लव अफेयर्स के हवाले से बास टर्जन्स ख़वातीन व हज़रात अपने फ़ैसलों को ज़्यादा एहतियात से तोलने की कोशिश करेंगे और इस सारे अमल से लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। इस साल में आपकी ज़िंदगी में रूमानवी नुक्ता नज़र से ज़हीन या ज़्यादा बातूनी लोग दाखिल होंगे। मरीख और मरकरी क्योंकि आपके रूमानवी मामलात और आपके इज़दवाजी मामलात यानी शादी ब्याह के मामलात से डील करते हैं, लिहाजा इनकी सुस्त रवि और रेट्रोग्रेड आपके इन मामलात को मुतासिर करते हैं। आप इन दिनों में जब ये सारे कमज़ोर हालत में होंगे अपने माजी की यादों में खो सकते हैं या उन पर नज़रसानी कर सकते हैं। बास टर्जन्स ख़वातीन व हज़रात को इस साल में ऐसी सूरत हाल का भी सामना होगा जिसमें आपके मुकाबिल शख्स वाज़ेह इशारा नहीं दे रहा होगा कि वो क्या चाहता है और किसकी ख्वाहिश रखता है। 17 मार्च को ज़ोहरा आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा, जो आपके लिए एक शानदार वक्त होगा। 11 अप्रैल तक आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि दुनिया आपकी मोहब्बत की ज़ुबान बोल रही है या आपकी तारीफ़ कर रही है। ये एक ऐसा दौर होगा जिसमें आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने, खुद को दिलकश बनाकर पेश करने और दूसरों से मुस्बत राय हासिल करने के मौके पाएंगे। आपको इस साल में यूँ लगेगा कि मोहब्बत आपके पीछे पीछे आ रही है। 10 जुलाई से 27 अगस्त तक मरीख का बुरसुमला में क़याम रोमांस की चिंगारियों को बढ़ाने का बायस होगा। कुछ अफराद के लिए रोमांस के मामलात में कोई चैलेंज भी आ सकता है, लेकिन सूरत हाल नतीजे के लिहाज से आपके हक में होगी। इस साल में मरीख की रुजत और मरकरी की रुजत के अय्याम को मलूज़े खातिर रखें। निकाह मंगनी और शादी वगैरह के लिए ऐसी तारीखों का इंतखाब न करें। इस साल में आपके जायजे के 7वें घर में लगने वाला चांद ग्रहण, जो कि 5 और 6 मई की दरमियानी शब को लगेगा, आपके मामलात मोहब्बत के लिए नहस होगा। लिहाजा इन मामलात में एहतियात को मलूज़े खातिर रखें। रिश्ते वगैरह तय करने के मामलात और रूमानवी तल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। आपको चाहिए कि 2023 में अपने आप को किसी भी ऐसी सूरत हाल से महफूज रखने की कोशिश करें जिसमें आपको धोखा दिए जाने का ख़तरा हो। नेपच्यून आपके दोस्ती के घर में रहते हुए आपको धोखाधड़ी से मोहतात रहने का मशवरा देता है। अपने जज्बात और रवैये में एतदाल रखने की कोशिश करें। चीज़ों को एक से ज़ायद ज़ावियों से देखें। रूमानवी रिश्तों में अगर आपने इस साल कोई गलत फैसला कर लिया तो आप अजियत पसंदी और एहसास महरूमी में भी मुब्तला हो सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के कुछ उसूल वज़ा करें। स्याह और सफ़ेद को अलग अलग करके देखें। ना सिर्फ मौजूदा वक्त के बारे में सोचें, बल्कि चीज़ों के नताइज के मुतालिक दूरअंदेशी से काम लें। उम्मीद की जाती है कि आप 2023 में अपनी मर्ज़ी की रूमानवी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी यानी बुर्जौज़ा से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2023 आपके रूमानवी ताल्लुकात, आपके मोहब्बत के रिश्तों और दिली जज्बातों एहसासात के मुतालिक कैसा होगा? शादी ब्याह और मंगनी का कोई मौका मयसर आएगा या अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा? ऐसे जेमिनी ख़वातीन व हज़रात जो महबूब की तलाश में हैं, आपके महबूब मिलने की आपकी ख्वाहिश किस सूरत में पूरी हो सकती है? इज़दवाजी मामलात और मियाँ बीबी के दरमियान मामलात कैसे चलेंगे? मोहब्बत आपको ढूंढेगी या आप मोहब्बत के पीछे होंगे? अपने रूमानवी मामलात और मोहब्बत की ज़िंदगी के बारे में 2023 में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक अपनी सालाना हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीन व हज़रात, साल 2023 आपके रूमानवी ताल्लुक़, आपके दिली मामलात
اور خواہشات کے حوالے سے سال کے مختلف حصوں میں کنڈیشنز کو تبدیل کرتا رہے گا، تاہم آپ کے خوشگوار دلی جذبات میں ہلچل پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے دلی معاملات میں جذبے اور شدت سے بڑھ سکتے ہیں اور آپ کا جوش جھلک سکتا ہے۔ رومانوی سطح پر آپ 2023 میں نئی شروعات کی ضرورت محسوس کر سکتے ہیں، چاہے کوئی نیا رشتہ ہو یا موجودہ رومانوی رشتوں میں ایک نئی شروعات 2022 کی نسبت آپ کے لیے اس سال میں اپنی خواہشات اور اہداف کو وضاحت کے ساتھ استوار کرنا آسان ہوگا۔ آپ نہ صرف لوگوں کے بارے میں کافی پرجوش ہوں گے بلکہ چیزوں کے بارے میں بھی آپ کی ایکسائٹمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ بعض دورانیے ایسے بھی آئیں گے جن میں آپ کی دلچسپیاں دوسروں سے ہٹ کر اپنی طرف مکمل طور پر منتقل ہو جائیں گی۔ آپ خود کو دریافت کرنا چاہیں گے، اپنی پوزیشن کو دیکھنا چاہیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کا رولر مرکری، جو کہ آپ کے خاندانی معاملات کا بھی سیارہ ہے، سال میں 4 بار ریٹروگریڈ ہوگا۔ ابتدائے سال میں ہی عطارد 18 جنوری تک رجت پذیر رہے گا اور سال کے آخری ایام میں بھی رجت کا شکار ہوگا۔ عطارد آپ کی شخصیت اور وقار پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ عطارد کی رجت آپ کو متنبع کرتی ہے کہ ایسے کاموں سے باز رہیں جن میں آپ کی عزت و آبرو کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں آپ سے کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کے نام پر حرف آئے۔ مشتری آپ کا محبت کا سیارہ ہے اور آپ کے تعلقات محبت میں بڑا رول پلے کرتا ہے۔ 2023 میں مشتری آپ کے دوستی کے گھر میں اور روحانی معاملات کے گھر میں رہے گا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس سال میں 2 حصوں میں تقسیم رہیں گے۔ دوستوں سے مفادات کے حصول میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی خواہشات اور امیدیں پوری ہوں گی۔ مشتری کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے 7ویں گھر پر 7 نظرات اشارہ دیتی ہیں کہ 2023 میں 17 مئی سے پہلے آپ کی زندگی میں محبت پنپ سکتی ہے۔ آپ کے ازدواجی معاملات، پارٹنرشپ کے معاملات اور آپ کے رومانوی معاملات میں مشتری کی یہ نظر بہت سازگار ثابت ہوگی۔ آپ کے دل میں خلوص کے جذبات زیادہ ہوں گے، آپ ایک اچھے پارٹنر کے طور پر ابھریں گے۔ آپ کے دلی معاملات ایک ہموار اور سیدھے راستے پر ہوں گے۔ یہ ایک ایسی مدت ہوگی جس میں محبت آپ کے دوستی کے نیٹ ورک سے آپ کو مل سکتی ہے۔ 8 مارچ کو زحل آپ کے کیریئر کے گھر میں داخل ہوگا۔ زحل آپ کے ذائچے میں آپ کے ازدواجی معاملات سے ڈیل کرتا ہے۔ کاروبار کے گھر میں زحل آپ کو کاروباری معاملات میں اور اپنے کیریئر کے معاملات میں زیادہ توجہ دینے کی طرف مائل کرے گا یا مجبور کر سکتا ہے۔ زحل آپ کو اپنی فیملی کے معاملات، اپنے شریک حیات اور گھریلو معاملات میں ایک توازن قائم کرنے کے حوالے سے مسائل دے گا۔ البتہ 17 مئی سے جب مشتری آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں یعنی برج ثور میں داخل ہوگا تو آپ کے لیے شادی بیاہ، منگنی اور میاں بیوی کے اختلافات کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ روحانی طور پر آپ ایک صلح جو طبیعت کی طرف مائل ہوں گے۔ اپنے دوست احباب اور تعلق داروں کی مدد سے آپ اپنے گھریلو اور ازدواجی معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ 27 جنوری تا 20 فروری، 17 مارچ تا 7 مئی، 8 نومبر تا 4 دسمبر ایسے ایام ہوں گے جن میں زہرہ آپ کے بارے میں پہلے اور 5ویں گھر میں قیام کرے گا۔ زہرہ جو کہ محبت کا سیارہ مانا جاتا ہے، آپ کو خوبصورتی اور حسن کی طرف مائل کرے گا۔ آپ کے دل میں امنگیں اور خواہشیں پیدا ہوں گی۔ ایسے جیمنائی خواتین و حضرات جو منگنی وغیرہ طے کرنے کے آرزو مند ہیں، ان تاریخوں میں رشتے طے ہونے کے کبھی امکانات موجود ہوں گے۔ یہ اولاد جیمنائی خواتین و حضرات کو اولاد کے حصول میں کامیابی ملے گی اور آپ کی یہ دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس سال میں عطارد کی رجت آپ کے لیے گھریلو مسائل کا شکار ہوتی رہے گی۔ 1 جنوری سے 18 جنوری تک، 21 اپریل سے 15 مئی، 24 اگست سے 16 سپٹمبر اور 13 دسمبر سے 31 دسمبر تک کے دنوں میں گھریلو معاملات میں اور شریک حیات کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور اختلافات سامنے آنے کا اندیشہ رہے گا۔ زحل کی آپ کے 12ویں گھر پر نظر گھریلو ناچاکیوں میں خفیہ دشمنوں اور ایسے لوگوں کی انوالومنٹ کا باعث ہو سکتی ہے جو دراصل اپنے مفادات کی خاطر آپ میں ناچاکی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس سال میں آپ کے لیے یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس سال میں اپنے محبت کے رشتوں میں آپ کو اس بات کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ اپنے پارٹنر سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں بلکہ اسے آزادی دیں۔ اس سال میں زہرہ، مرکری، مشتری، زحل اور پلوٹو آپ کے ازدواجی معاملات اور آپ کے رومانوی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کے شراکت داری کے معاملات پر گہرا اثر ڈالیں گے اور آپ ان پلانٹس کے اثرات سے ہی مثبت اور منفی دونوں طرح کی انرجی حاصل کریں گے۔ پلوٹو کے اثرات آپ کے جنسی معاملات، روحانی معاملات اور میاں بیوی کے تعلق پر اثر انداز ہوں گے۔ آپ کے ذاتی تجربات اور اظہار خیال میں گہرائی پیدا ہوگی۔ آپ کے لیے اپنے رومانوی رشتوں میں اپنی قربت کی سطح کو گہرا کرنے اور اس کے نتیجے میں گہرے رابطوں کو بہتر بنانے کا وقت ہوگا۔ برج اسد میں زہرہ کا طویل قیام آپ کے سوشل تعلقات میں بہتری پیدا کرے گا۔ اس کے اثرات آپ کے محبت کے معاملات پر بھی پڑیں گے۔ البتہ زہرہ کی رجت کے ایام
منفی طرز عمل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ اس سال میں اپنے رویے پر آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ روپے پیسے کے معاملات کے حوالے سے زول 8 مارچ کے بعد آپ کو تھوڑی سٹرگل والی صورتحال میں داخل کرے گا، جس سے ممکن ہے کچھ جوزا خواتین و حضرات کے لیے رومانس اور کیریئر کے معاملات کے ساتھ انصاف کرنا آسان نہ ہو۔ سال کا آخری سورج گرہن آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں لگے گا، جو آپ کے رومانوی معاملات اور ازدواجی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے سوشل معاملات میں بھی آپ کو کوئی دباؤ پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا۔ 2 چاند گرہن برج عقرب اور برج ثور میں لگنے سے خفیہ دشمنوں سے خطرات رہیں گے اور رازوں کے فاش ہونے کا کوئی واقعہ سامنے آ سکتا ہے۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے اوقات کو مد نظر رکھیں اور حفاظتی اقدامات کرنے کی کوشش کریں۔ برج میزان میں لگنے والا سورج گرہن حاملہ خواتین کو اولاد کے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ اولاد کے معاملات پر آپ کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ معزز جیمنائی خواتین و حضرات، آپ کے لیے یہ سال 2023 آپ کے رومانوی معاملات میں ایک متوسط سال ثابت ہوگا۔ رومانس کے مواقع ملیں گے اور آپ فوائد بھی حاصل کریں گے، لیکن چند دوسرے مسائل آپ کو اپنی زیادہ متوجہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے رومانوی رشتوں اور دلی جذبات کا اظہار ایسے لوگوں سے کریں جو آپ کے خلوص اور محبت کی قدر کریں۔ اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے خواہش مند ہیں۔ لوگوں پر بہت جلدی اعتبار کر لینا آپ کی سرشت میں شامل ہے۔ آپ کی زندگی کے بعض غلط فیصلوں نے ہمیشہ آپ کو رنجیدہ کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی قابل ستائش عقل و فہم کو استعمال کریں اور اپنی زندگی کے عام معاملات اور خصوصی طور پر محبت کے رشتوں کو ازدواجی رشتے میں بدلنے سے پہلے خوب اچھے طریقے سے سوچ بچار کر لیں۔ البتہ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں ویسا ہو جائے۔ دنیا کو عجائبات کا گھر کہا گیا ہے، جس میں ایسی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں جو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ پیدا شدہ مواقع سے فوائد حاصل کریں اور ایسے کاموں سے بچیں جو آپ کی عزت و آبرو کو داغدار کرنے والے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔